الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی عظمت و کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و ذیبہ ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرماتے رہے جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو عموماً تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر خصوصاً اللہ کی آخری پیغمبر امام ہدا رسول ثقلین امام المتقین در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کے ذریعے اللہ تعالی نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ محترم سامعین کئی سالوں قبل آپ کے اس مسجد میں ایک مرتبہ میرا خطبہ جمعہ ہوا اور وہ بھی بالاتفاق کسی کے ہاں کوئی پروگرام تھا نکاح خوانی کا تو مجھے بلایا تھا نکاح پڑھانے کے لیے وہیں سے تو میں نے پتہ کیا بھائی اپنی جماعت کی کون سی مسجد ہے جمعرات کی رات تھی تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک مسجد ہے معلوم کرتے کراتے میں یہاں تک پہنچا اور آپ کے یہاں میں نے ایک خطبہ دیا شرک باللہ کیا ہے اس موضوع پر اور اس کے بعد پھر رابطہ ٹوٹ گیا بہرحال کسی ذریعے سے پھر رابطہ بنا اور وہ رابطہ بننے کا سبب جو ہوا وہ مبارک بھائی ہیں ان کے ذریعے سے رابطہ بنا بہرحال کئی
مہینوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ آپ ہمارے یہاں ایک مرتبہ آئیں، لیکن سمجھیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک رب نہیں چاہتا تب تک کچھ نہیں ہوتا. لا تسقط ببرکۃ لا یعلمها، بغیر اس کے حکم کے ایک پتہ بھی نہیں ڈولتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ نے جب چاہا لانا، حاضری ہو گئی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو اہم بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جتنے اصول و ضوابط ہیں وہ سارے اصول و ضوابط اگر آپ دیکھیں گے تو کلی طور پر یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہماری زندگی کا پورا انحصار قرآن و سنت پر مبنی ہے. قرآن و سنت سے ہٹ کر کے اہل ایمان کوئی کام نہیں کرتا جو اہل ایمان ہے. ہاں، اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کا حل، اس اختلاف کو کیسے مٹایا جائے، اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے، مسلمانوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہونا چاہیے. آج اس پرفتن دور میں ہر چہار جانب سے مسلمانوں پر یلغاریں کی جا رہی ہیں، اور اندرونی جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو نہایت ہی تنزل کی طرح ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اختلاف کا حل جو مسلکی سطح پر ہے، جماعتی سطح پر ہے، اس کو کیسے کیا جائے. آپ ذرا غور کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا. جبکہ قرآن ہمارا ایک ہے، قبلہ ایک ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب نبی، آخری نبی مانتے ہیں اور اس کے امتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے باوجود آخر انتشار ہم میں کیوں ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. دنیاوی معاملات میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا حل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سوچ کر کے دیکھیں. مثال کے طور پر آپ ایسے سمجھ لیں، آپ کپڑے کے دکان کے پاس گئے، آپ نے کپڑا خریدنی ہے. آپ نے کپڑے والے سے کہا کہ کپڑا 5 میٹر آپ مجھے دے. اس نے کپڑا پھاڑ کے دیا اور آپ لے کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ 5 میٹر نہیں ہے. اختلاف ہوا کہ نہیں؟ آپ نے 5 میٹر کپڑا مانگا، اس نے کم دیا، اختلاف ہوا. اب بتائیے، آپ دکاندار کے پاس جا کر کے کیا کریں گے؟ یہی نہ کہیں گے آپ نے کپڑا کم دیا ہے. بات ہوگی، بات بڑھے گی، دونوں فریقین کے جانب سے، اس کے بعد لوگ جمع ہو جائیں گے. اب اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 میٹر کپڑا مانگا، یہ کم دیا، مجھ کو 4.5 میٹر دیا. اگلا کہہ رہا ہے میں نے 5 میٹر دیا ہے. اگلا کہہ رہا ہے میں نے 5 میٹر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے 4 ہی میٹر دیا. اختلاف تو ہو نہ گیا بھائی. تو اس کا کچھ حل ہے کہ نہیں ہے وہاں پہ؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کپڑے والے کے پاس گز ہوتا ہے ناپنے، کپڑا ناپنے کا گز ہوتا ہے. اگر وہ کپڑا ناپ کر کے 5 میٹر گز کے حساب سے وہ اگر مکمل کر دیا تو اختلاف کا حل ہو گیا کہ دیکھیے بھائی، میں نے 5 میٹر کپڑا دیا تھا، یہ 5 میٹر آ گیا ہے. اب آپ مان لیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اختلاف کا حل ہوا کہ نہیں؟ اگر 4.5 میٹر ہوا تو وہ جھوٹا، آپ سچے، اور اگر 5 میٹر ہوا تو آپ جھوٹے، وہ سچا. حل ہوا کہ نہیں ہوا مسئلہ؟ آپ جویلرس کے دکان پہ جاتے ہیں، آپ نے سونا خریدنی ہے، سونا آپ نے خرید لیا ان سے،
آپ کو سونا کہہ کر کے دے دیا، آپ جب گھر پہ آئے پتا چلا کہ پیتل ہے، اختلاف ہو گیا وہاں پہ. آپ گئے کہ بھائی ہم نے آپ سے سونا مانگا تھا، آپ نے مجھے پیتل دیا. وہ کہے گا نہیں میں نے آپ کو سونا ہی دیا ہے. اب بات بڑھ گئی، لوگ جمع ہو گئے، بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو، معاملہ یہ ہے. اب دیکھیے جوہرلس کے پاس کیا ہوتا ہے، سونار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس میں وہ رگڑتا ہے، تیزاب ڈالتا ہے، پتا چل جاتا ہے کہ سونا ہے کہ پیتل ہے. اگر سونا کھارا اترا تو وہ سچا، آپ جھوٹے. یا اگر سونا نہیں نکلا پیتل نکلا تو آپ سچے وہ جھوٹا. اختلاف کا حل نکلا نا بھائی، یا نہیں نکلا؟ ظاہر سی بات ہے اختلاف کا حل نکل جاتا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اگر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا اس کا حل ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی حل ہے. جس طریقے سے کپڑے والے کا وہ گز مسئلے کو حل کر دیا، سونار کا وہ پتھر مسئلے کو حل کر دیا، سونا ہے کہ پیتل ہے ثابت کر دیا، ویسے ہمارے اختلاف کا حل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، لیکن ہم اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس کی طرف اپنے آپ کو رجوع نہیں کرتے. سب سے بڑی دشواری یہی ہے اور سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ جس سے مسئلے کا حل ہو جائے، جس سے معاملہ ہمارا ختم ہو جائے، جس سے جھگڑا ہمارا ختم ہو جائے، ہم اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، ادھر ہم دیکھتے نہیں ہیں. اور وہ حل کیا ہے؟ سوال یہی پیدا ہو رہا ہے، وہ حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر اس حل کے بارے میں وضاحت فرماتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یہ ہمارا حل ہے، ہمارے جھگڑے کا حل ہے، ہمارے تنازعات کا حل اس کے اندر موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور اپنے رہنماؤں کی بات مانو، اپنے رہنماؤں کی بات مانو. پھر اللہ یہ کیا فرما رہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کوئی اختلاف ہو جائے، تم میں کوئی جھگڑا ہو جائے، تم میں کوئی تنازعات پھیل جائے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے اس جھگڑے کو، اپنے اس قضیے کو، اپنے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے جانب پلٹ دو. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں حل کتنا زبردست حل موجود ہے. اب آپ غور کیجئے گا، ایک اہم نقطہ بتانا چاہوں گا، ایک اہم بات بتانا چاہوں گا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، رہنماؤں کی بات مانو. اللہ کے ساتھ لفظ اطیعوا جڑا ہوا ہے، رسول کے ساتھ لفظ اطیعوا جڑا ہوا ہے. فعل اللہ کی اطاعت لازم ہے، رسول کی اطاعت لازم ہے، لیکن وہ اولی الامر کے اندر اطیعوا لفظ نہیں ہے. غور کیجئے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت لازم ہے، اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے، لیکن رہنما کی اطاعت لازم نہیں ہے. رہنما کی اطاعت لازم نہیں ہے. وہ رہنما قرآن و سنت پر چلنے والا ہو، قرآن و سنت سے ان کی بات ٹکرا رہی ہو، ان کی بات ہم سر تسلیم خم کر لیں گے. اگر ان کی بات قرآن و سنت سے نہ ٹکرا رہی ہو، ان کی بات قرآن و سنت سے نہ مل رہی ہو، ایسی صورت میں ان کی بات ہم چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کوئی اختلاف ہو جائے، تم میں کوئی جھگڑا ہو جائے. اللہ کے بندو ٹھنڈے دماغ سے سوچو، مسلمان ہو، کلمہ توحید پڑھنے والا ہو، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہو، جناب محمد الرسول اللہ کی رسالت کو ماننے والے ہو،
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو تو ذرا سوچ کر کے دیکھو کہ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. اللہ کی اطاعت میں کوئی جھگڑا ہوگا؟ سوچ کر کے دیکھو. رسول کی اطاعت میں کوئی جھگڑا ہوگا؟ نہ اللہ کی اطاعت میں کوئی جھگڑا ہے نہ رسول کی اطاعت میں کوئی جھگڑا ہے. جھگڑا کہاں ہوگا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ اختلاف کہاں ہوگا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے اندر ہوگا. ایک رہنما کچھ کہہ دے گا، ایک رہنما کچھ کہہ دے گا، ہم عالم میں کچھ کہہ دیں گے، کوئی عالم کچھ کہہ دے گا، کوئی امام کچھ کہہ دے گا، کوئی اور کچھ کہہ دے گا. اختلاف یہاں پہ ہو جائے گا. اختلاف یہاں پہ آ کر کے ہوگا. اللہ کی اطاعت میں اختلاف نہیں ہو سکتا، رسول کی اطاعت میں اختلاف نہیں ہو سکتا، رہنماؤں کی باتوں کو ماننے میں اختلاف ہو جائے گا. اس لیے کہ رب کہہ رہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے طرف پلٹ دینا. اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، رسول کی اطاعت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اختلاف کہاں پہ ہوگا؟ رہنماؤں کی باتوں کو ماننے میں اختلاف ہوگا. تو اس کا حل کہاں پہ ہے؟ یہ کسوٹی کہاں پہ ہے؟ یہ کسوٹی اللہ کا کلام ہے، یہ کسوٹی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس میں اختلاف نہیں ہوگا. جھگڑا کر معاملہ ہی ختم ہو گیا، سارا جھگڑا ختم، سارا معاملہ ختم. اور ایسا معاملہ ہوا بھی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کسوٹی کی مزید وضاحت فرما دی اور کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت حدیث کے شکل میں. اختلاف اس کسوٹی پر رکھ کر کے اس جھگڑے کو ختم کر لینا. اللہ کے بندو، اختلاف صحابہ کے درمیان ہوا اور زبردست اختلاف ہوا. اس وقت اتنا بڑا اختلاف ہوا، اتنا بڑا فتنہ اٹھا کہ صحابہ اکرام کے دلوں کے اوپر جب پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، چل چلاؤ کا وقت آ گیا، آپ چل بسے. حضرت عمر فاروق نے اختلاف کر لیا اور زبردست اختلاف کیا. حضرت عمر فاروق نے صحابہ اکرام کے اوپر ڈبل بوجھ پڑا. ایک یہ کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. یہ شدت غم میں بہت سارے صحابہ جنگلوں کو چلے گئے، بہت سارے صحابہ پہاڑوں کو چلے گئے. حضرت عمر اتنے جذبات میں آ گئے اور کہنے لگے جو یہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی دنیا میں نہیں ہے، عمر کی تلوار ہوگی، کہنے والے کی گردن ہوگی. یہ الگ ڈر پیدا ہو گیا صحابہ کے درمیان، نہ جانے کوئی یہ بات کہہ دے، اور کہہ دینے کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر کی تلوار اس کی گردن پہ پڑ جائے. اللہ اکبر، کتنا زبردست اختلاف ہوا تھا. سوچ لیجیے کتنا زبردست اختلاف ہوا تھا. حضرت عمر تو یہ کہنے لگا جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کر کے تورات دیا تھا، 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے. میرے نبی بھی اپنے رب سے ملنے گئے، 40 دن کے بعد واپس آ جائیں گے. کتنا زبردست اختلاف کر دیا تھا حضرت عمر نے. اور ایسے حضرت عمر کے ڈر سے لوگ کپ کپاتے تھے. ان کے بارے میں تو معلوم ہی ہے، جانتی ہے، سنتے رہتے ہیں. حضرت ابو بکر کو پتا چلا، آپ بھاگے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے، رخ منور سے، رخ مبارک سے یمنی چادر کو ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا. ماتھے پہ بوسہ دینے کے بعد یہی جملہ استعمال کیا تھا، من کان یعبد محمدن قد مات. اے لوگو یہ جان لو کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا تھا، قد مات، تحقیق کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے.
ومن کان یعبد اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ حی لا یموت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، سارے لوگوں کو بیٹھا دیے، سب بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بیٹھنے سے انکار کر گئے، نہیں بیٹھے، بیٹھنے سے انکار کر حضرت عمر۔ ادھر حضرت ابو بکر خطبہ شروع کیے، اور خطبہ شروع کرنے کے درمیان یہی کہا من کان یعبد محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ اللہ، حضرت عمر دہل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لگ رہا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے، آج ہی نازل بھی ہے۔ کیسے پہلے حضرت عمر یہ آیت نہیں پڑھے تھے؟ پڑھے تھے، لیکن جیسے قرآن کریم کی یہ آیت نازل، یہ آیت آئی، حضرت ابو بکر پڑھنے لگے، حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، فوراً اپنے معاملے سے رجوع کر لیا۔ اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، لیکن اس اختلاف کا حل کہاں نکل گیا؟ قرآن کریم کے اوپر۔ دیکھ رہے آپ، آج ہم میں بھی بہت سارے اختلاف پھیلے ہوئے ہیں، بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ دے رہا ہے، ہم کچھ کہہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ کو سوچنا ہے، آپ کو غور کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل و دماغ دیا۔ اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ دونوں راستے رب نے تجھے دکھلا دیے، یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ہر چیز کے بارے میں سوچ لیتے ہو، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کون تمہارے صحت کے لیے اچھا ہے، کون تمہارے صحت کے لیے خراب ہے، کیا معاملہ تم کرو گے، سب معاملات کر لیتے ہو۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے، اسلام کا مسئلہ آتا ہے، ہم جیسے مولوی کچھ آپ کو بول دیتے ہیں، کوئی کچھ اور بول دیتا ہے، کیا سیدھی سادی بات اب تسلیم کر لیں گے یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو لے جائیں گے؟ کہاں لے کر کے جائیں گے آپ؟ اپنے ان تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی جو کسوٹی ہے قرآن کریم اور احادیث رسول، اس کے اوپر اگر رکھ کر کے آپ اپنے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ سارا معاملہ آپ کا بالکل سلجھ جائے گا، سارا معاملہ سلجھ جائے گا، اور پھر ایک بن کر کے اپنی زندگی گزارو گے۔ سوچ لو، اور یہ سب کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ آپ یہ نہیں سوچتے؟ کیا ہوش کے ناخن آپ نہیں لیتے؟ یہ چند سالہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ چند سالہ زندگی میں کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم کوئی ایسے اعمال کر رہے ہیں نیک سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے، اور دین میں اس کا وجود نہیں ہے، جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نہیں لگائی ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں عمل سمجھ کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اعمال باطل ہو جائیں۔ ان تحبط اعمالکم ولکن لا تشعرون، تم جو عمل کر رہے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں، اور تمہاری اعمال کہیں باطل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ سوچ کر کے دیکھو، غور کرو۔ میں ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، ایک فکر دینا چاہتا ہوں۔ میری ایک عادت ہے، میں صرف وکالت کرتا ہوں، جج پبلک کو بناتا ہوں، جج عوام کو بناتا ہوں کہ فیصلہ آپ کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، صرف میں وکالت کر دے رہا ہوں، دونوں باتیں سامنے لا کر کے رکھ دے رہا ہوں، آپ فیصلہ کر کے دیکھ لو کون سی بات اچھی ہے، کون سی خراب ہے۔ آیا قرآن سنت کی بات اچھی ہو سکتی ہے یا ہماری ہم جیسے علماء کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ سوچ کر کے دیکھو، ایک مثال کے ذریعے سمجھ لو اور تھوڑا سا جواب بھی دینا۔ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس یہاں موجود ہوتے، چاروں خلفائے راشدین موجود ہوتے، چاروں ائمہ دین موجود ہوتے، ہم بات کس کی مانتے؟ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے، چاروں خلفاء کی مانتے، چاروں ائمہ کی مانتے؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، کن کی بات ہم مانتے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते। अल्लाह के बंदो, लोगों को ये कह के बहका दिया जाता है, वरगला दिया जाता है कि नबी से मोहब्बत लोग नहीं करते। अल्लाह के बंदो, ऐसा नहीं है। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो नबी की मोहब्बत को अपने सीनों में न रखे। अगर वो नहीं रखता तो रब्बे काबा की कसम है, मैं मिंबर से हल्किया ये बयान दे सकता हूं, कसमिया ये बयान दे सकता हूं, वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है वो। सहाबा ने कैसे मोहब्बत की, हमको कैसे मोहब्बत करनी है, इंशाअल्लाह इस मौजू पर हम कभी अहम बात करेंगे आपके सामने। लेकिन अल खुलासा भी हम आपको बता दें इस मुख्तसर सी वक्त में कि सहाबा की मोहब्बत और हमारी मोहब्बत कैसी थी। दोनों बातें जब तक सामने नहीं आएगी तब तक आप कंपैरिजन कैसे करेंगे। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबाए किराम मौजूद थे। सहाबाए किराम अपने नबी को जब तक नहीं देखते थे बेचैनी हो जाती थी, तड़प उठते थे। एक सहाबी हैं अब्दुल्ला नामी, भागे भागे आते हैं अल्लाह के नबी, जब मैं अपने बाल बच्चों में होता हूं, अपने घर वालों में होता हूं, अपने बीवी बच्चों के साथ होता हूं, जब मैं आपको याद कर लेता हूं, इन्नी ज़करतु मौती व मौतका, जब मैं दुनिया में आपको याद कर लेता हूं तो भागे भागे आपके पास आता हूं, आपके चेहरे अक़दस को देख करके अपनी प्यास बुझा लेता। लेकिन इन्नी ज़करतु मौती व मौतका, अल्लाह के नबी, जब हम आपकी मौत और अपने मौत के बारे में याद करता हूँ, आपकी जुदाई, अपनी जुदाई के बारे में याद करता हूँ, कलेजा फटने लगता है। इसलिए कि आप जन्नत में होंगे, आला मकाम पे, ऊंचे मकाम पे होंगे, और अगर मैं जन्नत में पहुंचूंगा तो किसी अदना मकाम पे रहूंगा। अल्लाह के नबी कलेजा फटने लगता है, वहां कैसे जुदाई बर्दाश्त कर पाऊंगा। देख रहे हैं मोहब्बत आप। एक सहाबी हैं फजल इब्न अब्बास अली इब्न अबी तालिब, आखिरी वक्त में आपको घर से हुजरे आयशा से ला रहे हैं, मिंबर की तरफ पैर घसीटते हुए आपका आ रहा है। सहाबाए किराम की आहो बका जारी है, इसलिए कि आप सहाबा के इमाम उनके सामने मौजूद नहीं है। कई मरतबा हजरत अबू बकर ने आके कही अस्सलात अस्सलाम, अल्लाह के नबी नमाज का वक्त हो चुका, आपने यही जुमला कहा कि मुर्रु अबा बकर बिस्सलात, अबू बकर को कहो कि मुसल्ले इमाम पर खड़ा होकर के नमाज पढ़ाए। फजल इब्न अब्बास अली इब्न तालिब दोनों ने एक बाजू को पकड़ा और पकड़ करके लाया और मिंबर पर आप जलवा अफरोज हुए और आपने खुतबा दिया और कहा कि लोगों, दुनिया के अंदर अगर मैंने किसी के कोई हक लिए हो तो मुझसे वो अभी ही अदा कर ले, अभी मुझसे वो ले ले, क़यामत के दिन मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। एक सहाबी उठे, अल्लाह के नबी गज़वे बदर में आपने छड़ी से मुझे नोक किया था, मारा था, इसलिए मैं बदला लेना चाहता हूं। हजरत उमर तलवार बदस्त हो गए, क्या आप मर्दुल मौत पे मुब्तला हैं, आप पर गशी पे गशी तारी हो रही और ये बदला लेने की बात कहता। अल्लाह के नबी ने कहा कि छोड़ो उमर, उनका हक है, यकीनन मैं उसे छड़ी से नोक किया था, सब सीधी कर रहे। उस बंदे के हाथ में छड़ी दे दी गई। वो बंदा कहता है अल्लाह के नबी, जिस वक्त आपने मेरे पीठ पर छड़ी से नोक किया था उस वक्त मैं नंगा बदन था, खाली बदन था, आप भी अपने कमीज को उठाए, आप कमीज उठा लेते। बंदा एक मरतबा आपकी तरफ देखता है, छड़ी को परे फेंकता है, दूर फेंकता है और दौड़ते हुए पीछे से जाके पीठ को चिमट लेता है और रोते हुए कहता अल्लाह के नबी, ये आखिरी मरतबा जो आपसे मैं चिमटा, हो सकता अल्लाह की इसकी वजह से मुझे माफ कर दे, मेरी बख्शिश कर दे, मुझे जन्नत में डाल दे। देख रहे हैं मोहब्बत, बोलो ना। अब तो नबी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हमको कैसे नबी से मोहब्बत करनी है? सवाल ये पैदा हो रहा है, सवाल यही पैदा हो रहा है, कैसे मोहब्बत करनी है? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी के ऊपर आपने हर एक पहलू लोगों के सामने बयान किया। हर का सुनो, मन अहब्ब सुन्नती व मन अहब्बनी कान माय फिल जन्ना, जिसने मेरे सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरे तौर तरीके से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होंगे। अब फैसला आपके जिम्मा छोड़ता हूं,
نبی تو موجود نہیں ہے، نبی کے طریقے موجود ہیں، اب بتاؤ ایسی صورت میں اختلاف کا حل کہاں پہ ہوگا؟ نبی کے طریقہ اپنانے پہ ہوگا یا رہنماؤں کے طریقے کو اپنانے میں ہوگا؟ کہاں ہوگا اختلاف کا حل؟ اختلاف کا حل یہیں پہ ہوگا نا۔ اللہ کے نبی بھی نہیں ہے، چاروں خلیفہ بھی نہیں ہے، چاروں ائمہ بھی نہیں ہے نا۔ اگر نبی بھی ہوتے، چاروں خلیفہ بھی ہوتے، چاروں ائمہ بھی ہوتے تو بات ہم کن کی مانتے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کے دیکھو، کن کی مانتے ہم؟ کیوں نہیں زبان کھلتی ہے؟ زبان گم کیوں ہے؟ لا محالہ کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے ہم خلفاء کی بات مانیں گے، نبی کے ہوتے ہوئے ائمہ کی بات مانیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے منبر سے یہ حلفیہ میں بیان دے سکتا ہوں، میں اہل حدیث ہو کر کے اگر یہ بات کہوں گا تو رب کعبہ کی قسم میں کافر ہوں، میں کافر ہوں۔ اس لیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے کسی کی بات سر تسلیم کم نہیں کی جا سکتی ہے۔ ابھی نبی بھی موجود نہیں ہے، چاروں خلیفہ بھی موجود نہیں ہے، چاروں امام بھی موجود نہیں ہے، اور اقوال سب کی موجود ہے، باتیں سب کی موجود ہے۔ اب فیصلہ کر لو، بات کن کی مانو گے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات اللہ نے کہہ دی۔ اللہ نے کہیں چاشت کی قسم کھائی، کہیں لیل و نہار کی قسم کھائی، کہیں تین و زیتون کی قسم کھائی، کہیں انجیل کی قسم کھائی، لیکن جب اپنے نبی کے فیصلے کی بات آئی ہے تو رب نے کون سی قسم کھائی پتہ ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی، میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، جو آپ کی بات پر راضی نہیں ہے، جو آپ کو فیصلہ نہ مانتا ہو، وہ آدمی مومن اور مسلمان؟ رب نے اس بات کی گواہی دے دی کہ جھگڑے کا حل اگر نکلے گا، اختلاف کا حل نکلے گا تو ایک کسوٹی ہے، اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کسوٹی کے اوپر اپنے تمام معاملات کو، اپنے تمام قضیے کو، اپنے تمام جھگڑے کو ختم کر لو۔ یہی بات کہا کہ محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، دل میں ایمان ہے، اللہ کی قسم دنیا کے طرف مائل مت ہو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، زندگی انسان کی مانند مرغے خوشنما، چاک پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا، پرندوں کی طرح ہے یہ زندگی۔ اس لیے اللہ کے بندو آؤ غور کرو، اختلاف ضرور ہوا ہے، جھگڑا ضرور ہوا ہے، لیکن اس اختلاف کا حل ہم کہاں سے نکال لیں گے؟ وہ کسوٹی ہے کتاب اللہ، سنت رسول۔ انشاءاللہ دیکھنا کتنا سنہرا موقع ملے گا آپ کو، اور یہ معاشرہ الحمدللہ کس قدر ایک رو پہ بہ نکلے گا، ایک قافلہ بہ نکلے گا، اور پھر لوگ سوچنے پر مجبور ہیں گے کہ کہیں یہ وہی امت تو نہیں جس امت کو دیکھ کر کے راستے سے گزرتے تھے تو یہ کہتا تھا کہ یہ امت محمدیہ ہے، یہ مسلمان ہے۔ دیکھ ان کی محبت، دیکھ ان کی الفت، کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے اپنے دل میں وہ ٹیس محسوس کر رہا ہے، پھر ہمارے طرف کوئی ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے اوپر اپنی زندگی کو گزارو۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس تعلق سے اور جو بقیہ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں ان تمام اختلافات کو قرآن و سنت کے کسوٹی پر رکھ کر کے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وهو أكبر